बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जहलम ने डॉक्टर जनरल रिटायर्ड अजहर कयानी को मुशीर बराए सेहत वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर होने पर उनके एजाज़ में जिमखाना जहलम में शानदार इस्तकबालिया और पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया, जिसमें इलाके के मारूफ डॉक्टर हजरात, सिविल सोसाइटी के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर और MNA बलाल अजहर कयानी थे। मुकर्रीन ने शहर में मेडिकल की सहूलियात को नाकाफ़ी करार दे दिया और जहलम में मेडिकल कॉलेज की अशद ज़रूरत पर जोर दिया। अहमदपुर सियाल में शहीद ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। शहीद ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दर्जात की बुलंदी के लिए मरकजी इमाम बारगाह ज़ैनबिया कीड़ीवाला अहमदपुर सियाल में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मिल्लत जाफरिया के रहनुमाओं मौलाना सैयद हसनैन मुताहरी और मौलाना जाबिर अली खान बलोच ने सैयद इब्राहिम रईसी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करवाई। इस मौका पर लंगर भी तकसीम किया गया। हज़रत आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी, उनकी पूरी ज़िंदगी खिदमत से इबारत है। उन्होंने अपनी 22 साला ज़िंदगी से खिदमत का सफ़र शुरू किया और दुखी और मज़लूम इंसानियत की आवाज़ बने। आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर थे और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के मतवली थे, वो एक आलम इस्लाम के लीडर थे, न कि ईरान के लीडर थे, जिन्होंने आलम इस्लाम के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद की। इस्लाम का परचम जो है उसकी सरबुलंदी के लिए काम किया और फ़लस्तीन में उन मज़लूमीन फ़लस्तीन की हिमायत की। 62 कंट्री हैं मुस्लिम दुनिया में, वो सिर्फ ईरान के सदर नहीं थे, सब के सदर थे। फ़लस्तीन के लिए जो आवाज़ उठाई है तो वो सिर्फ ईरानी सदर ने उठाई है। जहाँ भी दुनिया में जुल्म हो रहा था, इब्राहिम रईसी साहब उनके लिए आवाज़ उठाते थे। रहनुमाओं का कहना था कि शहीद सदर इब्राहिम रईसी ईरान के ही नहीं बल्कि उम्मत मुसलिमा के लीडर थे। नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का बड़ा एक्शन। थाना सिटी में तैनात कांस्टेबल यासिर मुनीर की मंशियात फरोशों के साथ राब्ते और सहूलत कारी। DPO ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। DSP हेडक्वार्टर ने दौरान इंक्वायरी इल्ज़ामात के दुरुस्त होने की तस्दीक पर कांस्टेबल यासिर मुनीर को महकमे से बर्खास्त कर दिया। मरियम नवाज शरीफ का VN सेहतमंद तवाना पंजाब के तहत गुजरावाला में बैनुल मसालिक हम आहंगी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें गुजरावाला के मदारस के तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मेले का आगाज़ कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तारिक महमूद कुरैशी, चेयरमैन चौधरी काशिफ इस्माइल ने किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक भट्ट से। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी विज़न के मुताबिक गुजरावाला के मदारस के लिए स्पोर्ट्स मेले का इनकाद किया गया है। यहाँ पर गुजरावाला के जो मदारस के तलबा हैं बड़ी तादाद में जना स्टेडियम में स्पोर्ट्स मेले में का इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त GWCM के चेयरमैन चौधरी काशिफ इस्माइल गुजर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे ये जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इनिशिएटिव लिया है मदारस के लिए गुजरावाला के, क्या कहेंगे इस बारे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले जी मैं स्पेशल टीवी का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जी CM साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने ये इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव जेस्टर है कि तमाम मदारस के लोग जो है ना वो इकट्ठे करके यहाँ पे एक मेले का इनकाद किया गया है। मैं इस पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा ज़िले इंतज़ामिया को, स्पेशली तौर पे डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारुक कुरैशी साहब को और कमिश्नर गुजरावाला नवीद हैदर शराजी साहब को, जिन्होंने ये मेले का ऑर्गेनाइज़ किया। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्टर है जी। यहाँ पे तमाम मदारस तमाम उलमा कराम मौजूद हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर मेले का इनकाद किया गया है। आजकल का माहौल जो है वो बड़ा तंग हो चुका है, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि इस तरह के मेले ऑर्गेनाइज़ करें और बेहतर से बेहतर हम गुजरावाला की आवाम को माहौल दे सकें। जी जी मेरे साथ चेयरमैन GWMC काशिफ इस्माइल गुजर मौजूद हैं। आपने बात सुनी, उनका कहना यह है कि इस तरह के इवेंट जैसे होते रहने चाहिए। इन गुजरावाला तारक महमूद जो है वो भी इस मेले में मौजूद हैं। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और मैडम CM का जो प्लान है, जो लॉन्ग टर्म प्लान है, वो ये है कि बच्चों को डेवलप करना है, उनको एजुकेशन में
اور ہیلتھ میں اور اس کے علاوہ جو سپورٹس ہے اس میں گروتھ کرنی ہے. تو اسی سلسلے میں یہ والا بھی ایونٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس میں ریگولر سپورٹس ہوتی ہیں, لیکن مدرسہ جات جو ہیں ان میں کمی ہے اس کی. تو اس چیز کو ہم نے ایڈریس کیا اور یہ اسی جو سی ایم کا جو پلان ہے فار اسٹوڈنٹس, یہ بھی ہمارے بچے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں پہ صرف گوجرانوالہ میں 850 سے زیادہ مدرسے ہیں, جس میں 53,000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کو ہم نے یہ ایک فیسلٹی پرووائڈ کی ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے اعلیٰ درجے کے یہاں پہ ان میں بھی اسپورٹس مین ہیں جو کہ مستقبل میں جا کے ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا پارٹ 2 ہے وہ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے. یہ بڑا انڈسٹریلائز زون ہے, یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے انڈسٹری ہیں. تو ٹیوٹا کے ساتھ مل کے, جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ادارہ ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم لوگ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی جائیں گے, اور آلریڈی اس پہ کام ہو چکا ہے. چیمبر آف کامرس جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے. فیکٹریوں میں ان کی انٹرنشپ کروائیں گے اور وہیں پہ ان کی امپلائمنٹ کا بھی بندوبست ہوگا. تو یہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کی جو اسکلڈ لیبر ہے اور جو ان کو اسکل چاہیے وہ بھی یہ مدرسے کیٹر کریں گے. نوید حیدر شرازی نے جو ہے باقاعدہ اس میلے کا جو ہے وہ آغاز بھی کیا ہے. جی. منڈی باؤدین میں آر-کیو لنک کینال نہر میں شدید گرمی میں نہاتے ہوئے 3 دوست ڈوب گئے. 2 نوجوانوں کو نہر سے نکال لیا گیا جبکہ ایک ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. ڈوب کر جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت سکلین کے نام سے ہوئی. نوجوان کی لاش کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. خانیوال میں انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈی پی او اسماعیل الرحمان نے جامعہ مسجد اسلامیہ ہائی اسکول میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کھلی کچہری کا انعقاد کیا. اس موقع پر شہریوں نے آئی جی پنجاب کی عوام دوست پالیسی کو سراہا اور کہا کہ ضلع خانیوال میں ڈی پی او اسماعیل کی صورت میں عوام دوست پولیس آفیسر تعینات ہیں جن کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت سے امن کا گہوارہ بنے گا. ہم منشیات اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے پولیس کے ساتھ ہیں. لیاقت پور میں چولستان کو پانی دینے والی نہریں بند ہو گئیں. نہروں میں پانی کی عدم فراہمی چولستان میں خشک سالی میں مزید اضافے کا باعث ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے. نہری پانی فراہم کر کے چولستان کی مشکلات کم کی جا سکتی ہیں. دوسری جانب محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی کمی ہے. کمی پوری ہوتے ہی نہریں چالو کر دی جائیں گی. وپٹا سب ڈویژن کورٹ عبد المالک وپٹا کا ملازم شہری سے 1 لاکھ رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. ملزم شہریوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے بھاری رشوت وصول کرتا تھا. شہریوں کا وپٹا کے اعلی حکام سے زہیب ڈوگر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ اور اس جیسے کرپٹ ملازم کو نوکری سے برخاست کرنے کا بھی مطالبہ. دوسری جانب انسداد بجلی چوری مہم کو 244 روز مکمل ہو گئے. اس دوران کل 84,561 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. 78,703 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 32,871 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. تمام کنیکشن کو منقطع کر کے 3,57,916 یونٹ ریڈکشن بل قیمت میں چارج کیے گئے. میرپور ماتھیلیو کے شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل کے حوالے سے فیض گنج کے مختلف پریس کلبوں پر قلم کے ساتھیوں نے احتجاج کیا. سیاہ پٹی باندھ کر شدید نعرے بازی کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ریاض شر سے. جی اس وقت موجود ہیں ہم تحصیل فیض گنج کے شہر بھنگو بہن میں. تحصیل فیض گنج کے شہر پکا چانگ اور کوٹ لالو اور بھنگو بہن پریس کلب پہ جو شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کو شہید کیا گیا ہے ان کے حوالے سے یہاں پریس کلب بھنگو بہن پہ صحافیوں نے احتجاج کیا ہے. ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کو جو قتل کیا گیا ہے یہ میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ حکومت کی جو ہے نااہلی ہے اور یہ سندھ حکومت کی سازش ہے. کیونکہ پہلے ہمارے کو جان محمد مہر کا جو لاش ملا
جو ان کو قتل کیا گیا اس پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا. اور فیض گنج کی بات کریں تو فیض گنج کا شہید علی شیر راجپر کو قتل کیا گیا, شہید عزیز میمن کو قتل کیا گیا, اس وجہ سے کچھ بھی ابھی تک کوئی بھی جو ہے نا قاتل گرفتار نہیں ہوئے, کسی کو سزا نہیں ملی. اسی وجہ سے یہ اور ہمیں ایک لاش دی گئی ہے. ہمارا یہی مطالبہ ہے سندھ حکومت سے, اور یہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے یہی کہنا ہے کہ جلد سے جلد شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے, ورنہ احتجاج کا دائرہ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. جی آپ نے جو صحافیوں کی باتیں سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کو پھر فور گرفتار کر کے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. جی ٹھٹھا میں سزوکی پک اپ اور ڈمپر میں تصادم, 4 افراد ہلاک ہو گئے. ڈمپر نے سزوکی پک اپ کو مکمل کچل ڈالا. ریسکیو 1112 نے زخمیوں کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا. SSP سجاول ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کے احکامات پر گٹکا بنانے کی فیکٹری پر چھاپہ مار کارروائی. بھٹی مالک اور دیگر 6 ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا, جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت کسان بورڈ کی رجسٹریشن کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کسانوں کی خوشحالی کے لیے پرعزم. کاشتکاروں کی فلاح کے لیے بینک آف پنجاب اور محکمہ زراعت کے باہمی اشتراک سے بلا سود پیداواری قرضہ جات کی فراہمی کی جائے گی. کسان کارڈ کے استعمال کے لیے فرٹیلائزر ڈیلرز کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے. کاشتکاروں کے شناختی کارڈ پر موبائل سم رجسٹر ہوگی. کاشتکار بلا سود قرضے کو 6 ماہ کے اندر واپس کرنے کا پابند ہوگا. SSP عمرکوٹ آصف رضا بلوچ کا نارکوٹکس, گٹکا مافیا, سوشل کرائم اور جرائم پیشہ افراد, اشتہاری روح پوش ملزمان کے خلاف سخت کارروائیوں کے احکامات جاری. ان کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر مویشی منڈیوں کی جملہ سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات کو یقینی اور فل پروف بنایا جائے. عمرکوٹ میں صوبائی وزیر تعلیم سید سردار شاہ کی ہدایت پر مسلسل غیر حاضر رہنے والے ٹیچرز کے خلاف گھیرا تنگ. مسلسل غیر حاضر رہنے والے اساتذہ ٹیچر کو فائنل شوکاز کا نوٹس جاری کر دیے گئے. فائنل شوکاز نوٹس میں اساتذہ کو 29 مئی کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا. ٹھٹھا میں انسانی حقوق کے مزاحمتی کردار الطاف حسین کی سالگرہ کے موقع پر ٹھٹھا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. کیک کاٹ کر ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اجرک اور پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد بھی دی گئی. اس موقع پر ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کمپلینٹ سیل ٹھٹھا سجاول آفس کے انچارج الطاف حسین نے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا. ٹھٹھا میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خاتون رکن اسمبلی سید رخسانہ شاہ کو NICVD کی گورننگ باڈی کا رکن نامزد کر دیا. MP رخسانہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آدی فریال تالپور اور پارٹی قیادت کی مشکور ہوں. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.